رسول کی بھی شان بیان کی ہے اور اہل بیت اطہار کی بھی شان بیان کی ہے، تو انہی میں جو سب سے افضل ترین صحابی ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا جو دن ہے وہ 22 جمادی الثانی آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو خوب بلندی عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے اور ہمارے ایمان کو مستحکم فرمائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جنہوں نے اسلام کے لیے بے پناہ قربانیات پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بے مثل جس نے محبت کی، جو اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہنے والی جو ذات ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفر کی حالت میں جنہیں صحبت اور سنگت عطا فرمائی وہ ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنہیں اپنا مصلی عطا کیا کہ میں جا رہا ہوں، نماز آنے میں تاخیر ہو جائے تو مصلی پر ٹھہرنا اور نماز پڑھانا، تو جس کو یہ ذمہ داری دی ہے وہ ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں پر بھی شان کی بات ہوتی کسی کو اپنے سنگت میں لے جاتے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ اتنے ستارے ہیں، اتنے زیادہ ستارے ہیں آسمان پر، کہ ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا علم دیکھیے، ستاروں کو کوئی گن سکتا ہے؟ کتنے انگنت ہوتے ہیں ستارے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ایک طرف ستارے کتنے وہ بھی بتا رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کو بتا رہے ہیں کہ اتنی نیکیاں عمر بن خطاب کی ہے۔ تو انہیں دل میں یہ تھا کہ میرے شاید والد کا نام آئے گا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شاید نام آئے گا، لیکن نام آیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ تو انہوں نے پھر پوچھا تو ابوبکر صدیق کی نیکیاں کتنی ہیں؟ یعنی اپنے والد ماجد کے متعلق پوچھا کہ ان کی ابا جان کی نیکیاں میرے کتنی ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف، ابوبکر کی ایک نیکی ایک طرف، تو اتنی بھاری ہے ان کی نیکیاں۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ صحبت رسول، سنگت رسول، محبت رسول، عشق رسول، وارفتگی رسول، یاد رسول، یہ جو تڑپ تھی، ایک محبت، ایک الفت کا جو معیار انہوں نے قائم کیا وہ بے مثل تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد کسی نے آ کر ان کے گھر میں دیکھا تو گھر کی جو چھت تھی وہ چھت پر ایک دھبا تھا، ایک سیاہ ایک دھبا تھا۔ تو معلوم کیا کہ یہ دھبا کس چیز کا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراق رسول میں، یاد رسول میں جو آہیں بھرتے، وہ آہوں سے جو دھواں کی طرح نکلتا اس کی وجہ سے ایک دھبا سا پیدا ہو گیا تھا۔ تو اتنا زیادہ یاد رسول ان کے سینے میں تھی۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنہیں مصلی رسول کا عطا کیا تھا، اور پھر خلافت میں تمام صحابہ نے مل کر جنہیں پہلا خلیفہ مقرر کیا، اور جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کو مستحکم اور مضبوط کیا اور خلافت کی مضبوط بنیاد رکھی، وہ ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جب مشرکین بن رہے تھے لوگ، جب الہاد کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام پردہ فرمانے کے بعد جب لوگ پھر سے پلٹ جا رہے تھے، مسلمان دوبارہ پھر سے کافر بن رہے تھے، تو بڑی تعداد میں لوگ ملحد ہو رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے مشرک، شرک کرنے والا، ایک ہوتا ہے کافر جو سیدھا سیدھا کفر کیا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ملحد، یہ الہاد والا ہوتا ہے۔ پہلے تو مسلمان بن گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، اب مسلمان ہونے کے بعد پھر سے کافر اگر بن جاتا ہے کوئی تو اس کو کافر بھی نہیں کہتے، اس کو تو ملحد کہتے ہیں۔ یہ اور زیادہ جہنم کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب کفر کی طرف لوٹ گیا تھا، تو اس کی سزا زیادہ ہے۔ تو اس دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ ملحد ہو رہے تھے، الہاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ کسی نے دعویٰ کر دیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد میں اس کے بعد اور نبی ہو گیا ہوں۔ تو جیسے ہی مسلمہ کذاب نے اس طرح کا اعلان کیا، بڑی تعداد میں لوگ اس پر ایمان لائے، جبکہ ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہر ایک کا یہ عقیدہ ہوتا ہے مسلمان کا کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، نبوت کا سلسلہ آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ پر ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہتی دنیا تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ مسلمہ فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین فرما دیا ہے کہ تمام نبیوں میں آخر میں آئے، جن پر نبوت کو اللہ رب العزت نے اختتام پذیر کر دیا، سلسلہ نبوت کو تالا ڈال دیا گیا کہ اب کوئی بھی نبی نہیں ہوگا دنیا میں پیدا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک کافر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اب میں نبی ہوں، تو جیسے مسلمہ کذاب نے کہا تو 1,00,000 سے زیادہ لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد۔ تو وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جنہوں نے لشکر کشی کی، فوج کو بھیجا اور اس شخص کو قتل کرا جس نے اس طرح کا دعویٰ کر دیا تھا، نبوت کا جس نے دعویٰ کیا، اس کو قتل کیا، اور اس میں بہت سے صحابہ بھی جام شہادت نوش فرمائے۔ تو اتنا بڑا الحاد کو روکنے والا جنہوں نے کام کیا وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بہت زیادہ دین کے لیے خدمت کرنا یہ آپ کا خاصہ رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جنہیں صحبت اور سنگت عطا کرتے ہوئے جنہیں اتنا زیادہ عشق رسول سے مالا مال کیا، علم سے مالا مال کیا، وہ ذات بلا شک و شبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب تھے، جب قرآن مجید پڑھتے تو رویا کرتے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی، بہت روتے، حتیٰ کہ جب امامت کرتے، مصلی پر ہوتے، نماز پڑھاتے، حالت نماز میں قرآن مجید کی جب تلاوت کیا کرتے تھے، جب قرأت ہوتی تو اس میں بھی روتے، اتنا روتے کہ ہچکیوں کی آواز پیچھے تک آتی تھی۔ جب آیات خوف ہوتا، خوف کی آیات کی تلاوت کرتے تو بے تحاشا رویا کرتے تھے۔ تو اس طرح کا قرآن سے شغف، قرآن سے محبت اور قرآن کی پڑھتے پڑھتے اس طرح سے رونا یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھانا، لوگوں پر محنت کرنا، یہ کام ایسا شروع کیا کہ بڑے بڑے جو اکابر صحابہ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ اکابر صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور تبلیغ پر اسلام قبول کرے، جن میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں، تو آپ غور کریں کہ کتنا ان کے اندر جذبہ تبلیغ ہے۔ دعوت اور تبلیغ کا جذبہ ایسا تھا کہ لوگوں کو کلمہ پڑھانا ہے، لوگوں کو دین کی طرف لے آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، وارفتگی میں کلمہ پڑھانے کا کام بہت تیزی کے ساتھ کیا کرتے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہے، ان کے نام کے ساتھ ہی عشق رسول چھلکتا ہے، عاشقوں کے امام ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن ہے، مؤذن مسجد نبوی شریف ہے، اتنا بڑا مقام ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، ان کی وارفتگی الگ عالم تھا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ان کا جو آقا تھا جس نے ان کو خرید لیا تھا وہ تھا امیہ بن خلف۔ یہ بڑا ناخلف تھا، یہ امیہ بن خلف اس کا نام تھا۔ یہ بڑا جو ہے سخت مزاج تھا، یہ بہت ہی زیادہ سخت مزاج، تند مزاج، ظالم، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، بات بات پر مارنا اور بہت زیادہ تکلیف دینا اور اسلام کو ناپسند کرنا، اور اپنے گھر میں ہی بہت سی مورتیاں بنا کر رکھ لیا تھا، انہی کی وہ پرستش بھی کیا کرتا۔ اور مکہ مکرمہ میں ایک رئیس تھا، بہت زیادہ دولت مند تھا، اور اس کو اپنی دولت کا نشہ اور لوگوں پر جبر کرنا، ان کے یہاں، اس کے یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کام وہیں پر کرتے تھے، اسی کے پاس کام کرتے، کیونکہ اس نے خریدا ہوا تھا انہیں۔ تو اس زمانے میں انسان بکا کرتے تھے، لوگ خریدتے تھے، بیچتے تھے، جیسے ہم لوگ جانوروں کو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، بیل، بکری، اونٹ، گھوڑا، اس طرح سے انسانوں کو بھی خرید و فروخت ہو جاتی تھی، اور جب لوگ خرید لیتے وہ اس کے مالک بن جاتے۔ مالک بننے کے بعد اب وہ مارے، پیٹے، قتل کرے، لوگ کہتے کہ وہ خریدا ہوا ہے۔ آپ اگر اپنے گھر میں بکرا کاٹیں گے تو کیا محلے والا آ کر آپ اعتراض کرے گا کہ تم نے بکرا کیسا کاٹ دیا، خون کیسا کیا تم نے؟ کوئی تھوڑا ہی پوچھے گا آپ کو، ارے ان کا خریدا ہوا ہے، وہ جو چاہے کرے، اس میں کیا حرج ہے۔ اس طرح سے انسان کو اگر خرید لیتے تو اس کو بھی چاہے کاٹ دے، مار دے، دھوپ میں کھڑا کر دے، کچھ بھی کر دے، تو کوئی کچھ نہیں کہتا کہ ہاں بھائی وہ تو بکا ہوا ہے، انہوں نے تو خریدا ہے، ان کا اختیار ہے، ان کا یہ حق ہے۔ اس طرح کی لوگوں کے اندر مزاج تھی۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے ہیں، اس وقت امیہ بن خلف کے پاس کام کرتے ہیں۔ اس حالت میں ایک مرتبہ آپ کو بخار آ گیا، بخار کی حالت تھی، آنگ بہت گرم تھا، طبیعت بہت خراب تھی، اور کھانا ان سے کھائے نہیں جا رہا۔ ایسی اسنا میں، اسی حالت میں ان کا جو آقا تھا وہ امیہ بن خلف، اس نے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے، بلکہ لا کر انہیں کچھ گیہوں دے دی، 3 سا گیہوں لا کے دے کر کہا کہ اسے پیس کر دے دو، اس کا آٹا بنا دو۔ تو انہوں نے اس کو ڈر کر ہاں کہہ دیا،
لیکن اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ پی سکتے، کیونکہ بخار بھٹی تھی، آنگ بہت گرم تھا۔ تو اسی حالت میں انہوں نے ہاں تو کہہ دیا، لیکن جب کہہ دیا اس کے بعد وہ تو چلا گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ آ کر دیکھا تو یہ بخار کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے آ کر ٹھوکر ماری اور کہا کہ تو سو رہا ہے، میں نے تو تجھے اتنا کام دیا تھا، اب تیرا کام یہ ہے کہ تو بخار کی وجہ سے نہیں کیا تھا، اب تو اندر کمرے میں نہیں رہے گا، بلکہ تو باہر ٹھنڈ ہوا میں آ کے بیٹھ اور یہاں پر پیسنے کا کام تجھے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بٹھاتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ کپڑے جو تو پہنا ہوا ہے یہ کرتا بھی نکال دے تاکہ تیرے کو اچھی سردی لگے اور تو اور زیادہ بیمار بھی پڑ جائے، اور یہ گیہوں بھی اب تو مجھے رات کے اس حصے میں پیس کے دینا ہے۔ اس نے وہاں پر لا کر دے دیا۔ اب وہ حالت ایسی، بخار اور ان سے کچھ کھایا نہ جائے اور اسی اثنا میں یہ حالت ہو جائے۔ اب وہ وہاں پر ٹھہرے اور کہا کہ اگر نہیں پیسوں گا تو یہ اور آ کر مارے گا، ہر وقت میں نہ کرنے پر سزا وہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اس پر وہ ڈر گئے، ڈر کر کام کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اسی میں جب کھینچ رہے ہیں تو ان سے ہو نہیں پا رہا تھا، گیہوں پیسنا ان سے ہو نہیں پا رہا تھا، ان کی آواز نکلنے لگی، اس طرح سے آوازیں نکل رہی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا وہاں سے گزر ہو گیا، ان کے نصیب جاگ اٹھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، بلال حبشی کی آواز پر اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ کیسی آہ پکار، یہ کیسی تکلیف ہے؟ تو بلال حبشی نے کہا تکلیف تو سبھی پوچھ لیتے ہیں لیکن اس کی دوا کوئی نہیں کرتے۔ مصیبت تو لوگ پوچھ لیتے کہ کیا تکلیف ہے، لیکن اس مصیبت کو دور کرنے میں مدد تو کوئی نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا، دیکھ کر چلے گئے۔ تو ان کے دماغ میں یہی بات کہ ایسے ہی ہر کوئی کیا ہوا پوچھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، دیکھو یہ بھی آئے اور محمد بھی آ کر مجھے دیکھے اور چلے گئے، یہ تو اعلان بھی کرتے ہیں میں نبی ہوں، یہ ان کا اعلان بھی ہوتا ہے، لوگ ان پر ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ دیکھے ہوئے تھے بلال حبشی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور پھر جب واپس آئے تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا گرم پیالہ اور کچھ کھجور لے کر آئے اور لا کر انہیں کھجور کھلایا، گرم دودھ پلایا اور کہا کہ اب تم آرام کرو۔ کہا کہ میں آرام کیسے کر سکتا ہوں، مجھے تو یہ گیہوں پورے پیسنے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں گیہوں میں پیس دیتا ہوں، تم آرام کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گیہوں پیس دیے رات میں، اور وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف چادر اوڑھ کر دیکھے جا رہے تھے رات کے اس حصے میں کہ مجھے جو کام کرنا ہے، ایک غلام کو جو کام امیہ بن خلف نے دیا ہوا ہے وہ کام یہ کر رہے ہیں، اور میں اس وقت گرمی جو مجھے آنگ جو گرم ہے اس پر مجھے آسانی دینے کے لیے اللہ کے نبی نے چادر اڑا کر مجھے یہاں پر سلا دیا۔ اور اس طرح وہ دیکھ کر حیران تھے، اور اس کے بعد دوسرے دن اس نے لا کر پھر گیہوں دی کہ اب پھر یہیں پر تم نے پیسنا ہے۔ اب یہ 3-4 دن اس طرح سے اس نے لا کر دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ آ جاتے رات کے اس حصے میں، اور امیہ بن خلف کو وہ دے کر چلا جاتا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ دیتے، انہیں دودھ بھی دیا کرتے اور انہیں کھجور بھی عطا کرتے، اور ساتھ ساتھ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گیہوں پیس دیا کرتے تھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ معیار، تو ہر ایک کے ساتھ کام کے اندر مدد کر دینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک راہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ بکرے کو ذبح کیا، بکرے کو ذبح کرنے کے بعد جانور کو ٹنگا دیا، اب وہ کھال کھینچنا ہے، لیکن وہ صحابی کو اتنا آتا نہیں تھا کھال کھینچنا، تو وہ بڑی جد و جہد کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ کھال اتارنا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ہٹو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر ان کو ہٹایا، آستین پلٹے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور کھال اس کی جانور کی اتار کر دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح سے اتارتے ہیں اس کو، تم اس طرح سے کیسے اتار رہے تھے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہر ایک کی مدد کیا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق کریمانہ ہے جنہیں دیکھ دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرے، حتیٰ کہ محلے کے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ لڑکیاں بھی کچھ کام دے دیا کرتی کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کر دیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کا بھی کام کر دیا کرتے۔ کبھی بچے آپ کے سامنے آ جاتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو بھی سلام کرنے میں پہل کر دیا کرتے۔ وہ اعلیٰ اخلاق، وہ اعلیٰ کردار، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ چھوٹے بچوں کو سلام کون کرے، کم عمر بچوں کو سلام کون کرے؟ یہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتی۔ یہ آقا کی وہ ذات ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی کوئی سنہری جالیوں کے پاس جائے، روضہ رسول کے سامنے ٹھہرے سلام کرنے کے لیے، وہ سلام کرنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی عادت طیبہ کے مطابق پہلے اسے سلام کر دیا کرتے۔ آ کر وہ کھڑا ہوتا ہے غلام،
دور دراز سے آ کر سنہری جالیوں کے سامنے تڑپتا کھڑا رہتا ہے، مچلتا ہوا کہ اب مجھے سلام پیش کرنا ہے اپنے آقا کے دربار میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے ہی سلام فرما چکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عادت کریمانہ ہے، یہ پہلے سے عادت ہے کہ میرا امتی مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، وہ عادت طیبہ ہے، پہلے ہی سلام کر دیں کسی کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح سے امیہ بن خلف کی بدماشیوں پہ، ظالمانہ حرکتوں پر مدد، اس کی ظلم سے بچاتے ہوئے حضرت سیدنا بلال حبشی کی مدد بھی فرمائے، اور پھر ایک رات ایسے ہی کھجور بھی دے دیا، دودھ بھی پلایا، گیہوں بھی پیس دی، اور اس کے بعد جب جانے لگے تو بلال حبشی سے رہن آ گیا، انہوں نے پکار کر کہا لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، خدا کی قسم آپ سچ ہیں اور میں آپ پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ تو وہ ایمان لے آ گئے، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہے، اس بات کی بھی میں گواہی دیتا ہوں۔ یعنی گواہی انہوں نے دی، کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوئے، اور جیسے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، امیہ بن خلف کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ ہماری پرستش، ہم جس کی کرتے ان کی پرستش نہیں کر رہے ہیں، بلال اب اس کی پرستش نہیں کرتے، اب وہ تو احد کی بات کرتے ہیں، ایک اللہ، واحد اللہ، تنہا اللہ، کوئی اس کا ہمتا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ، جبکہ اتنے خدائیں ہیں، خود حرم شریف کے اندر اتنے خدائیں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے خدائیں کھڑے ہوئے ہیں، کعبہ معظمہ کے اندر کتنے خدا بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے خدا کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کے الگ الگ ہاتھ نکلے ہوئے، آنگ الگ الگ قسم کا جسم ان کا، اور ان پر رنگ کیے ہوئے الگ الگ پتھروں سے، کالے پتھر، لال پتھر، کوئی مٹی کے گھٹ مٹی سے، الگ الگ قسم کے لکڑیوں کے بھی بنے ہوئے تھے، تانبا اور پیتل کے خدا بنے ہوئے تھے، اتنے خدا جو 360 بت تھے، ان تمام کا انکار کرتے ہوئے واحد یکتا ایک خدا کی بات جب حضرت بلال حبشی نے کی تو برداشت نہ ہوا، امیہ بن خلف کو برداشت نہ ہوا، اس نے مار پیٹ شروع کر دی، اتنا مارنا شروع کیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ماروں کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے تھے، تو وہ بے ہوش ہو جاتے تو لے کر آتے، لا کر انہیں گرم ریت کے اوپر انہیں اوندھا ڈال کر ان پر پتھر رکھ دیا کرتا، کبھی ان کی پیٹھ پر ایک انگار کا ڈلہ رکھ دیتا تھا تاکہ وہ انگار کا ڈلہ انہیں جلا دے، اور ایسی حالت میں وہ انگار جلاتا، انہیں جلاتے جلاتے آپ کے جسم سے ایک طرح سے پانی نکل آ جاتا، ایک پشش نکل کر آتی، اور اس طرح سے جب پشش نکل کر آتی اس سے وہ انگار کا ڈھلا بجھ جاتا، اتنا زیادہ جسم کی کھال اور گوشت جل جایا کرتا تھا۔ تو یہ کیفیتوں سے بھی حضرت بلال حبشی گزرے، اور اس وقت میں جب تکلیف بہت زیادہ ہوتی، بلال حبشی برداشت نہ کر پاتے تو چیخ کر کہا کرتے تھے احد احد احد، اللہ جو واحد ہے، ایک ایک ایک، یعنی وہ جتنے تھے جو 360 تک کی تعداد تھی، نہیں، ایک ایک ایک، وہ ایک ہی کا لفظ لگا کرتا ہے، ایک ہی رٹ تھی ان کی، اور وہ تھی احد، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل هو اللہ احد۔ یہ احد بہت بھاری لفظ ہے، معمولی نہیں ہے، بہت غیر معمولی ہے۔ واحد کا مطلب ایک، ایک، ون، لیکن احد کا مطلب بھی ہوتا ہے ایک، دونوں میں فرق یہ، واحد وہ جو اگر توڑ دے تو دو ہو جائے، چار توڑ دے تو چار ہو جائے، جتنا توڑ دے اتنے ہو جائے، کوئی بھی ایک چیز کو توڑتے ہیں تو کئی ٹکڑے ہو جائے، لیکن احد ایسا رہتا ہے جو توڑنے پر بھی نہیں توڑتا ہے، جو ایک ہی رہتا ہے۔ وہ ایک کا مطلب یوں سمجھ لے کہ جیسے تنہا کو توڑ سکتے ہیں، نہیں، تنہائی جو ایک ہی ہے، وحدانیت، تو واحد میں بھی اور جو یکتائی مانی جاتی ہے وہ احد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل اللہ واحد بھی نہیں، قل هو اللہ احد فرمایا کہ وہ احد ہے ذات اللہ کی۔ تو اس ذات پاک کا نام بلال حبشی کی زبان پر، اور امیہ بن خلف اس پر ناراض اور وہ مار پیٹ کرتا، اسی حالت میں آپ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بلال حبشی پر ظلم و ستم بڑھ چکا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اسے خرید کر آزاد کر دیتا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا، اور وہ آئے اور آ کر امیہ بن خلف سے ملاقات کی، کہا کہ میں نے بلال کو خریدنا ہے، کہا کہ یہ بلال کو، یہ کالا حبشی نکٹا، انہیں خریدنا ہے، کیا کریں گے انہیں لے کر، یہ تو اتنا کام بھی نہیں کرتا، یہ تو اتنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے بدلے میں تمہیں 2 سفید رنگ کے غلام بھی آزاد دے دوں گا، اس کی قیمت زیادہ، یہ تو کالے رنگ کا ہے،
حبشی، ہمیں سفید رنگ کا تمہیں غلام بھی دے دوں گا خریدا ہوا، اور ساتھ ساتھ تمہیں رقم منہ مانگی تمہیں دوں گا۔ اس نے قیمت زیادہ بڑھا دی، اتنی زیادہ کہ کوئی بھی کیوں دے گا اتنی زیادہ قیمت، کیونکہ اتنی قیمت تو کسی چیز کی ہوتی نہیں، اتنی زیادہ قیمت امیہ بن خلف نے کی۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر 2 غلاموں کو بھی دے دیا، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے لیے اس نے جتنے سونے کا مطالبہ کیا۔ یہ تجارت کرنے والا نقصان تو کرتا نہیں ہے، تو پھر تم نے کیسی تجارت کی؟ ایک کے بدلے 2 دے دیے، اور ساتھ ساتھ مال بھی دے دیا، اور جس کو لے کر جا رہے وہ اس کو لے جا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے قیمت بڑی کم لگا دی، بلال کی قیمت تو نے بہت کم لگائی، اور تو اس سے 4 گنا زیادہ بھی لگا دیتا تب بھی میں اس کی قیمت ادا کرتا۔ بلال کی قیمت تم نہیں جانتے، میں اسے لے گیا ہوں۔ وہ لے گئے اور لے جا کر انہیں آزاد کر دیا۔ تو امیہ بن خلف کہنے لگا تو کہ شاید کوئی احسان تھا ہوگا پہلے کا، شاید کوئی احسان تھا ہوگا پہلے کا، ورنہ اتنی قیمت تو اس کی بنتی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں فرمایا کہ کوئی احسان نہیں، یہ احسان کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ کے لیے جنہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بہت ہی کریم ذات، بہت زیادہ محبت رسول جس کے سینے میں بھریا ہوا ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور انہوں نے لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو کام دیا، کون سا کام دیا انہیں کام دیا کہ میرے گھر کے پاس ہی رہنا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا کام ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے میں ہی رہنا ہے، اور جب بھی کوئی آتا تھے، مہمان آتے تو مہمانوں کو بٹھانا، انہیں کچھ پیش کرنا، انہیں کھلانا، وہ جا رہے ہیں تو ان کے جانے کا انتظام کرنا، اور اس طرح گھر میں کچھ سودا وغیرہ لانا رہے تو لے کر آنا۔ تو یہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے مکۃ المکرمہ میں، اس گھر میں خدمت کا کام جو کرتے تھے وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ تو انہی کے پاس جو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بہت بڑی بڑی جو ہستیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادیاں ہیں، 4 شہزادیاں، یہ جو شہزادیاں بالکل کم سن ہیں، اس وقت میں انہیں گود میں لینے کی جو سعادت نصیب ہوئی وہ ذات حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی تھی۔ تو اتنا بڑا مقام انہیں مل گیا، اتنا بڑا مرتبہ۔ تو یہ دیکھیے کہ اسلام نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا۔ ایک کالا حبشی جو اچھی طریقے سے سین اور شین کا تلفظ بھی نہ نکال سکے، لیکن انہیں جو مقام اور مرتبہ ملا اتنا بلند کہ وہ کعبہ معظمہ کی چھت پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑا کیا اور کہا کہ بلال اذان کہو۔ تو انہوں نے اذان کہی۔ جب اذان کہنا چاہا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں جب بھی اذان دیتا تو میرا رخ کعبے کی طرف ہوتا، آپ نے تو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اب کدھر رخ کر کے اذان کہو؟ فرمایا کہ اب ہماری طرف رخ کر کے اذان کہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کیا انہوں نے اور اذان کہی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام طواف کر رہے تھے۔ تو طواف کر رہے اللہ کے نبی علیہ السلام، تو بلال حبشی اذان دیتے دیتے گول پھر رہے تھے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے نیچے، تو وہ بھی اذان دیتے ہوئے بھی اس طرح سے گول پھرتے پھرتے اذان دے رہے تھے کہ رخ تو ادھر ہی کرنا ہے۔ تو اذان دیتے دیتے تھوڑا تھوڑا مڑ جایا کرتے تھے اس طرح سے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ بلندی عطا کی، وہ شان اور عزت عطا کی کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند ہوا کہ کعبے کی چھت ان کے قدموں میں۔ وہ بلندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے کو عطا کی۔ تو ان سے محبت کرنا رائے نہیں جاتا۔ ارے یہ محبت تو اتنے بلندی پر پہنچاتی ہے، تو قبر میں بھی رہے گا تو وہ سکون میں رہے گا جو عاشق رسول ہوگا، حشر میں بھی جائے گا تو وہ راحتوں کو پائے گا کہ وہ عشق رسول اس کے سینے میں ہے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو تھی وہ وارفتگی کی کیفیت میں تھی، ایک عجب کیفیت میں محبت رسول ان کے سینے میں تھی۔ تو اللہ نے ان کے درجات کو ایسی بلندی کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو بہت زیادہ جنہیں سنگت ملی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں، ظالموں نے گھیر لیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ نور الہ کو بجھانے کے لیے جب مشرکین مکہ نے سازش کی اور گھر کو گھیر لیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولا اور حکم الہ کو بھر کر لاتے ہوئے خاک اٹھا کر انہیں پھینکی ان کی طرف، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جانے لگے تو انہیں نظر بھی نہیں آیا اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے درمیان سے جا رہے تھے، جا رہے ہیں ان کے درمیان میں سے۔
مشرکین تلواریں لے کر ٹھہرے لیکن انہیں دکھتا ہی نہیں ہے. دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, ان کا جلوہ جس کو وہ دکھانا چاہے وہی دیکھے. تو وہ وہاں پر آیت قرآنی پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں سے مشرکین کے جا رہے ہیں, اور پھر وہاں سے جانے کے بعد جس دروازے پر جا کر دستک دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے, وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا دروازہ ہے. ہم کیلنڈر یوز کرتے ہیں, یہ 1446 سن ہجری ہے, تو 1446 سن ہجری کا مطلب ہے میرا واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 1446 ایئر بیفور کا واقعہ ہے. یہ وہی واقعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ظالموں نے جگہ کو گھیر لیا, کاشان اقدس کو, حضرت عبداللہ کے گھر کو گھیر لیا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب گئے اور بستر پر حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا کہ میرے پاس جتنا بھی لوگوں کی امانتیں ہیں وہ ساری امانتیں لوگوں کی لوٹا کر پھر مدینہ آ جانا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری امانتیں مولا کائنات کے حوالے کر دی, اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر, اور جا کر جیسے ہی دروازے پر دستک ماری انہوں نے فوری دروازہ کھولا. تعجب کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابوبکر, دروازہ کھولنے میں تو وقت لگتا ہے, دروازے پہ دستک دینے پر ہی تم نے کھول دیا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ہجرت کی رات میں تمہارے پاس آؤں گا, تو کبھی جب سے آپ نے یہ بیان کیا تب سے کبھی ابو بکر نے بستر سے ٹیک لگا کر نہیں سویا کہ کب دروازے پر دستک ہوگی, ہمیشہ دروازے ہی پر ٹیک لگا کر سویا کرتا رہا کہ آپ کب دستک دیں کہ آپ کو دروازہ کھلنے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے مجھ سے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے ٹیک لگا کر تکیہ لگا کر نہیں سوتے تھے, جب سے معلوم ہوا تب سے دروازے ہی کے پاس سو جایا کرتے تھے کہ جیسے دروازے پہ دستک ہوئی آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ پہلے سے اعلان ہو چکا ہے کہ ایک مقدس ایک رات آئے گی جس میں ہجرت کرنا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت ہے. پھر وہاں سے بلال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی پیش کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یا رسول اللہ یہ اونٹنی سواری کے لیے ہے. وہ سرخ تھی. سرخ اونٹنی کا مطلب بہت زیادہ اچھی اونٹنی, جس کا پیٹ تھوڑا کم ہوتا ہے, جس کا پیٹ اندر کو دبا ہوا ہوتا ہے, وہ گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتی ہے, وہ بہت ہی تیز رفتار ہوتی ہے, اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. وہ اونٹنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفتاً پیش کی, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا مہنگا تحفہ نہیں, بلکہ اس کی قیمت میں خود ہی دوں گا, کیونکہ ثواب کا میں بھی اللہ سے حاجت مند ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی قیمتیں دے دی اور اس اونٹنی کو اختیار کیا, اور وہ اونٹنی جو آگے آنے کے بعد پھر آپ کے غلام نے لا کر دی تھی, وہاں سے تو دونوں پیدل ہی گئے تھے. گھر سے تو راتوں رات پیدل. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو تمام انبیاء میں افضل ہے, اور ایک ذات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ساری امت میں افضل ہے. یہ افضل ترین ہستیاں ہیں. ایک انبیاء اور مرسلین میں افضل و اعلیٰ ہے, ایک ساری امت محمدیہ میں افضل و اعلیٰ ہے. یہ دو ہستیاں رات کے حصے میں اپنا گھر دونوں نے چھوڑ دیا اور دونوں کے دونوں مدینے کی طرف روانہ ہو گئے کہ مکے کے اندر مشرکین قتل کرنا چاہتے ہیں, لیکن مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے, وہاں چلا جانا چاہیے کیونکہ آبادی وہاں مسلمانوں کی زیادہ ہے. تو یہ جان بچانے کے لیے ہجرت کر جانا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا محبوب کو, تاکہ امت بھی ایسے حالات میں یہ سیکھ لے کہ کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ تمہاری جانوں کو خطرہ ہو جائے, تو جہاں آبادیاں زیادہ ہیں مسلمانوں کی اس سمت میں تم ہجرت کر کے چلے جاؤ, کیونکہ نبی کا طریقہ تمہارے لیے کامل طریقہ ہے, اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. کن حالات میں کیا کرنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ مکے میں مشرکین کا غلبہ ہے, آبادی مسلمانوں کی مدینے میں زیادہ ہے, تو شہر مکہ کو چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. جب جا رہے ہیں تو ایک عجب بات راستے میں یہ ہوئی کہ کبھی ابو بکر صدیق آگے آگے چلتے, کبھی پیچھے پیچھے, کبھی دائیں دائیں, کبھی بائیں بائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر کبھی آگے کبھی دائیں کبھی پیچھے ایسا کیوں چلتے ہو؟ تو عرض کیا کہ رسول اللہ جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ پر پیچھے سے کہیں حملہ نہ ہو جائے تو میں پیچھے پیچھے آ جاتا ہوں. جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں آپ کو سامنے سے کافر حملہ نہ کرے تو میں آپ کے آگے آگے چلتا ہوں. کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ادھر سے نہ کوئی آ جائے تو ادھر آتا ہوں, کہیں ادھر سے مشرک نہ حملہ کر دے تو ادھر آ جاتا ہوں. اس طرح وارے جانا جو کہتے ہیں, اطراف میں گول پھرتے پھرتے صدقہ ہو جانا, وارے جانا, اس طرح یہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس طرح سے یہ دونوں نے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابی رسول شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے اور تشریف لے گئے. اور پھر راستے میں اونٹنی بھی آ گئی تو اونٹنیوں پر بیٹھ کر بھی گئے, لیکن اس سے پہلے وہ واقعہ آ گیا کہ ایک غار تھا, اس غار کے اندر آپ دونوں داخل ہونا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں, میں اندر جا کر پہلے غار کو صاف کرتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اوپر دہانے پر کھڑے ہیں
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے اسے جھاڑا، صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اپنی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، جہاں جہاں سوراخیں ہوتی ان تمام بلوں میں اس کو لگا دیا کہ کوئی موذی جانور اندر نہ آ جائے۔ ساری چیزوں کو لگانے کے بعد آواز دی کہ یا رسول اللہ اب آپ تشریف لائیے، صافائی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بلال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ جو باقی رہ گئی وہاں پر اپنا پیر لگا دیا، کیونکہ چادر تو ساری کی ساری کٹ چکی ہے، پھاڑ پھاڑ کر اس کی چنیاں سب میں لگا دیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، وہ رات ہے، وہ ایک عجب رات ہے، شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، وہیں سے ہمارا کیلنڈر ہوتا ہے شروع ہجری، کیونکہ ہجرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی، اس لیے ہمارے کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں تو وہیں سے مسلمانوں نے اس کا دن رکھا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سو رہے ہیں اور وہاں پر پیر لگا دیا، اور جہاں پر پیر لگایا تھا بل کو اسی جگہ پر آ کر سانپ ڈنک مارنے لگا کہ آپ پیر ہٹاؤ کہ میں بھی نبی کا دیدار کروں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پیر نہیں ہٹایا، اس نے بہت زیادہ جب ڈنک مار دیے تو زہد اود کر آ گیا، زہد بہت زیادہ شدید تکلیف ہوئی، تو آپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گود میں سر مبارک رکھ کر سو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ ابو بکر رو رہے ہیں، تو پوچھا کہ ما یبکیک یا ابو بکر، تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے ابو بکر؟ تو عرض کیا کہ رسول اللہ سانپ کاٹتا ہے پیر کو اس طرح۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر ہٹانے کا حکم دیا، انہوں نے پیر ہٹایا، سانپ کو تو دیدار کرنا تھا، دیدار کر چلا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن انہیں لگا دیا ان کے پیر پر، تو جیسے ہی تھوک مبارک لگایا گیا تو اس لعاب دہن کی برکت سے ان کا سارا زہر جاتا رہا، سانپ کی جو تکلیف تھی وہ ساری کی ساری جاتی رہی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات وہیں قیام کیے، 3 رات اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں پر تھے، اور اس کے بعد پھر حالت یہ ہوئی کہ ظالم آ گئے قتل کرنے کے لیے، جو نکلے تھے مکہ مکرمہ سے وہ مشرکین آ گئے، آ کر وہ کھڑے ہو گئے، تو دہانے پر آ کر غار کے ٹھہر گئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہوئے کہ اگر وہ لوگ اپنے نیچے کے طرف دیکھ لیتے تو ضرور بضرور ہمیں پا لیتے، تو اب وہ فکر اور غم آ گیا ان پر، ایک ہم اتنا دوڑ کر یہاں پر پہنچے لیکن ہمارے پاس بڑی تعداد میں مشرکین آ کر ٹھہر گئے ہتھیاروں کے ساتھ، اب کیا کریں؟ اسی حالت میں وہ خوف زدہ تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ غمگین ہیں، ڈرے ہوئے بھی ہیں، تو اپنے لیے نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غمگین ہے، خوف اس لیے ہے کہ کہیں یہ نبی کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے، اسی حالت میں پریشان تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، خوف مت کر اے ابو بکر، خوف مت کر اے ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ دونوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ، میرے ساتھ نہیں فرمایا، ہمارے ساتھ۔ تو یہ ہم میں کون شامل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہم میں، وہ دوسرا کون ہے جو شامل ہے؟ وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، یہ اللہ جن کے ساتھ ہے۔ آپ کی صحابیت مسلم ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ارشاد فرما دیا تو ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، خوف مت کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کا جھگڑا ابو بکر سے ہے یقیناً اس کا جھگڑا محمد الرسول اللہ سے ہے، اور اس کا جھگڑا اللہ رب العزت سے ہے، کیونکہ اللہ تو کس کے ساتھ ہے؟ اعلان ہے قرآن مجید میں اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے ان کی شان، ان کی اتنی بڑی برتری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتوں کے ذریعے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے صبح قیامت تک کے لیے ان کی شان بیان کر دی کہ کوئی گھٹائے سے اب نہ گھٹے، کوئی ان کے خلاف کچھ بولے گا تو وہ کافر ہوگا، وہ ان کا دشمنی کرے گا تو وہ رسوا ہوگا، وہ جتنا زیادہ بولے گا اتنی زیادہ لعنت اس کے اوپر برسے گی، کیونکہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا، چن لیا، وقت انہیں اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو عطا کر دیا۔ غور کریں، بلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سو رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جب اپنے کاشان اقدس سے نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تشریف لائے تو اس وقت ابو بکر سو رہے تھے، تو سوتے کو کس نے اٹھایا؟ جو لیٹے ہوئے ہیں انہیں کس نے اٹھایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، تو اٹھایا
انہوں نے، اور پھر سب سے بڑی جو امانت ہے وہ ذات کون سی ہے؟ رسول کی ذات سب سے بڑی امانت ہے، جو اللہ کی امانت ہے۔ وہ امانت کس کے حوالے ہو گئی؟ ابو بکر کے حوالے ہوئی۔ سنگت کس کو مل رہی ہے؟ ابو بکر کو سنگت مل گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل گئی ہے۔ ان 3 راتوں میں کیا انہوں نے دیا، کیا انہوں نے پایا، وہ رات کے حصے میں کیا کیا ملتا تھا، وہی دینے والے جانے، وہی لینے والے جانے۔ کہ نبی کو ایک نظر دیکھ لیتا ہے تو وہ بندہ جو عام جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان صحابی کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ نبی ایک نظر ڈال دے تو وہ صحابیت کے اعلیٰ مقام منصب پر پہنچ جائے۔ تو 3 راتیں جو نبی کی خدمت میں گزار دے، اور اس وقت میں جب کہ ظالم قتل کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا درجات کی بلندی اور کیا علم کا طوفان اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نہ عطا کیا ہو۔ تو یہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ میں جب داخل ہو رہے ہیں یہاں سے نکل کر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں جو چل رہے تھے وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس طرح سے شان سے اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے میں داخل ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے وہاں ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنا امامہ کھول کر اپنی ہی جو ہاتھ میں برچھا ہوتا ہے اس برچھے پر لگا کر جھنڈے کی طرح لہراتے ہوئے داخل مدینہ ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے، اور وہ اونٹنی قصوہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام جس پر جلوہ فرمائے، وہ آ کر جن کے گھر کے دروازے پر بیٹھی، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، جو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کر جہاں پر وہ اونٹنی جا کر جہاں پر رک گئی، رکنے کے بعد اپنا سر زمین سے لگا دیا کہ اب سفر مکمل ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے اتر گئے۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا تذکرہ کرنا، تذکرہ سننا، ذکر خیر سننا، یہ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا، انہیں یاد کرنا، یہ عبادت ہے۔ نبی کا ذکر کرنا عبادت ہے، نبی کو یاد کرنا عبادت ہے، نبی پر درود بھیجنا عبادت ہے، نبی پر صلاۃ و سلام پیش کرنا عبادت ہے، ان کی شریعت کو بیان کرنا عبادت ہے، ان کی سنت کو بیان کرنا عبادت ہے، ان کی سنت کو اختیار کرنا عبادت ہے، ان کی سنت کی تلقین کرنا عبادت ہے۔ عبادت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت یہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کرنے کے لیے کیا، اسے کرنا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے نہ کریں، ان چیزوں سے بچ جانا عبادت ہے۔ تو جتنی حرام چیزیں قرار دی گئی ہے ان چیزوں سے بچ جائیں، یہی عبادت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان اقدس ہے وہ ہے جو زبان سے نکل جائے وہ قانون الہہ بن جائے۔ اللہ کا قانون کچھ اور نہیں ہے، نبی کی زبان سے جو جملے نکل جاتے ہیں وہ قانون الہہ بن جاتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنا یقیناً یہ ایمان ہے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کی ذات کو پڑھنا، ان کی سیرت کو پڑھنا، ان کی شریعت کو معلوم کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو شریعت مطہرہ سے غافل ہیں، ان لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ گاؤں گاؤں تک، بستیوں تک، قریاؤں تک، چھوٹے کھیڑوں تک ایمان کی بات پہنچے تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو۔ تاکہ کبھی ایسا وقت آ جائے کہ کبھی انسان کو ملحد کی طرف کوئی پیش بن جانا پڑ رہا ہے، اگر کوئی کفر کی طرف کھینچ رہا ہے تو وہ کہنا کہ میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ایمان نہیں جانے دوں گا، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہوں گا۔ تو جہاں تک علماء نہیں پہنچ پاتے ہیں، جہاں پر دور دراز کے علاقوں میں ان جگہوں تک بھی پیغام کو پہنچانا ہے، تو آج کے اس دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو فیس بک ہے یا جو بھی سوشل میڈیا ہوتے ہیں اس پر اگر کسی چیز کو آگے کرتے ہیں تو وہ بہت دور دور تک پہنچ جاتی ہے بات۔ تو اچھے جو بیانات ہوتے ہیں، اصلاحی بیانات جن میں ایمان تازہ ہو جائے، ایسے بیانات کو عام کرے تاکہ ہم کہیں نہیں پہنچ پاتے۔ ایسے ایسے ڈسٹرکٹس ہے، ایسے ایسے ضلع ہے، ایسی دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پر جانا ممکن ہی نہیں ہے، مصروفیات، کام، محنتیں، تکلیفیں سفر میں، ان تمام چیزوں میں، تو ہم اپنا اگر پیغام بھی اگر وہاں پر عام کر دیں، اس چیز کو شیئر کر کے لوگوں تک پہنچا دیں، اور اللہ کرے کسی کی بات سینے میں داخل ہو جائے، کسی کا ایمان قوی ہو جائے، تو ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہو جائے گا کہ ہمارے سمجھانے پر، ہمارے بتانے پر کسی نے کلمے پر مضبوطی حاصل کر لی، کسی نے نمازوں کو قائم کر لیا، ذکر کو قائم کر لیا، مسجدوں کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ والا بن گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اچھے کاموں میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بے انتہا ضروری ہے۔ ہند کے حالات کے اعتبار سے ہم مکی حیات طیبہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اس کو سمجھیں اور اس میں اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مانوس کریں۔
ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، ہمیں چاہیے کہ ہم اینٹ کا جواب پھول سے بھی دیا کریں۔ تو یہ اگر طریقہ ہوگا تو پھر سب آپس میں محبتیں بڑھے گی۔ غریب نواز جو ہند میں تشریف لائے تو کوئی ہتھیار کے ساتھ نہیں آئے، کوئی تلواروں کے سائے میں نہیں آئے ہوئے ہیں، جب آئے تو اچھے اخلاق لے کر آئے، اچھے کردار لے کر آئے، حسن اخلاق کے ذریعے دعوت اور تبلیغ کا بے مثل کام کیا۔ ان کی دعوت کو دیکھ دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ تو آج ہندوستان میں اتنے کروڑوں کی آبادی ہے مسلمانوں کی، ہر کوئی اگر اپنی اپنی جگہ پر اچھے اخلاق کے ساتھ مشرکین سے پیش آنے لگے تو یہ دن دور نہیں کہ آپ کے اچھے اخلاق، آپ کی اعلیٰ کردار ہر طرف دعوت اور تبلیغ کے کام کو عام کرتے ہوئے اسلامیات کو مضبوط کر دے گا۔ اسلام کی مضبوطی کے لیے ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اخلاق اور کردار کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھی خوب لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے تو آپ کی نمازیں دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں گے، نہ، بڑی بڑی لمبی لمبی نمازیں دیکھ کر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ حج بیت اللہ کو جا رہے ہیں، ارے اتنی تعداد میں لوگ حج کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے۔ آپ کے ذکر و اذکار کو دیکھ کر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے بیٹھے ہیں تو ذکر و اذکار کی وجہ سے آپ کے چیزوں سے اسلام نہیں پھیلتا ہے۔ اسلام جس چیز سے پھیلتا ہے وہ اخلاق کے ذریعے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے اچھے اخلاق نامہ اعمال میں اتنے وزنی ہوں گے کہ حشر کے دن یہ بھاری ہو جائیں گے۔ تو نامہ اعمال جو بھاری ہوگا وہ اچھے اخلاق، تو اچھے اخلاق کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، سلام کرنے میں پہل کرنا، یہ اچھے اخلاق میں سے ہے۔ کسی کی پریشانی کے وقت میں اس کی مزاج پرسی کرنا، کوئی بیمار ہے تو اس کی مدد کر دینا، کوئی حاجت مند ہے اس کی مدد کرنا، ضرورت کے وقت میں کسی کے کام آنا۔ ایسے ہی کسی سے بوجھ نہیں اٹھایا جاتا ہے، وزنی چیز ہے تو اٹھا کر دے دینا کہ یہ آدمی اٹھا کر لے جا سکے۔ ایسے جو بھی کام ہوتے ہیں، کبھی شکر ادا کر دینا، یہ بھی اچھے اخلاق میں ہے۔ کبھی آفت اور بلا اور مصیبت آ جائے تو صبر کر لینا، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اور بہادری سے پیش آنا، یہ بھی اچھے اخلاق ہے۔ سخی ہونا، یہ بھی اچھے اخلاق ہے۔ کہ بے مروت نہ ہو جانا، کوئی سخت کلامی کر دے تو اس کو بخش دینا، معاف کر دینا، طاقت رکھتے ہوئے لوگوں کو معاف کرنا۔ ایسا نہیں کہ مجبور آدمی ہے، مارا کوئی تو اس کو جواب نہیں دے سکتا، مار نہیں سکتا اس لیے معاف کر دیا، یہ معاف کرنا نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے اس کی۔ ارے جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر معاف کر دیتا ہے تب کہیں جائیں گے کہ دیکھو یہ معاف کر دیا۔ پہلوان تھا، اس نے مار دیا تو پہلوان کو مار نہیں سکتے، تو اب معاف کر دینا تو یہاں مانے نہیں رکھتے۔ تو معاف اس وقت مانی جائے گی جب کہ بھرپور طاقت رکھتا ہے آدمی، غلطی کرنے والے کو سزا دے سکتا ہے، اس کے باوجود بھی بخش دیتا ہے، تو یہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بھوکوں کو کھانا کھلانا، حاجت مندوں کو کپڑا پہنانا، پانی کی قلت ہے اس ٹائم پر پانی کا کسی کے لیے سیرابی کا راہ سبیل کر دینا، اس طرح کے جتنے اچھے اچھے کام ہوتے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔ حضرت سیدنا غریب نواز، حضرت معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انڈیا کے اندر جس طرح سے اسلام پھیلایا، اس میں آپ دیکھیں گے تو اخلاق کے ذریعے پھیلایا ہے، کردار کے ذریعے پھیلایا ہے۔ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر آ کر کلمہ پڑھ لیتے اور کہتے کہ آپ کچھ حکم دیجئے، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، ہم حکم کو پورا کریں گے۔ تو ایک شخص آیا تو آپ نے کہا کہ فلاں جو ہے پہاڑ کے پاس اوپر میں بستی کے لوگ آتے ہیں کیونکہ نیچے پانی نہیں ہے، اور اس پہاڑ کے اس اوٹ میں ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، تو وہاں سے پانی نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو ادھر بھیج دیا کہ جاؤ پانی سینچو، جو حاجت مند آئے گا اس کو پانی دیا کرو۔ تو وہ آدمی کا کام ہی یہ تھا، نماز پڑھتا، پانی نکالتا، لوگوں کو دیتا۔ اتنا زیادہ اس نے وہ کام کیا اور اس کے بعد نمازیں پڑھتے رہتا، لوگ آتے تھے، مشرکین دیکھتے تھے۔ راجستھان کے اس گاؤں کے اندر اس کی وہ خدمت کو دیکھ کر لوگ سارے کے سارے گاؤں کے لوگ کلمہ پڑھے اور داخل اسلام ہو گئے۔ یہ کلمہ کیسے پھیلا ہے؟ یہ اخلاق کے ذریعے پھیلا، یہ کردار کے ذریعے پھیلا۔ تو ہند کے اندر چپے چپے میں پھیلے ہوئے مسلمان، گاؤں گاؤں میں پھیلے ہوئے، دیہاتوں تک پہنچے ہوئے مسلمان اب اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اپنے طریقے کو پیش کریں، مضبوطی کے ساتھ پیش کریں، حسن اخلاق کو پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کام کے اندر برکت دی اور جن کو ایمان سے نوازنا تھا نوازا، تو بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے اسلام کی طرف آئیں گے کہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی خود ایک کشش لاتی ہے۔ پھر آپ کو تھوڑی سی جد و جہد اس میں کرنی ہوگی، وہ کریں گے تو فرق پڑے گا۔ ہم سڑکوں پر سے گزرتے ہیں تو کہیں پر موز کا چھلکا نظر آ گیا، اٹھا کر پھینک سکتے ہیں یا پیر سے ڈھکل سکتے ہیں، ڈھکل دے ورنہ کوئی گر جائے گا، نہیں اس سے مجھے کیا کرنا ہے، میں تو بازو سے ہٹ کے چلے گا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، بڑا نقصان ہوگا۔ ہمارا تھوڑا سا جھک کر اسے پھینک دینے میں کوئی اتنی تکلیف دہ کام نہیں ہے، لیکن دوسرے کو اس کی وجہ سے آفت زیادہ آ سکتی۔ ایسے
ایسے ہی غصے کو ضبط کرنا، کبھی غصہ آ جائے کسی کی غلطی پر تو غصے کو چھوڑ دینا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ہماری حاجت یہ ہوتی ہے کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، سیٹ کی کمی رہتی ہے، بس میں پوری سیٹیں فل ہو گئی، ہمیں جگہ مل گئی، اب کوئی آ کر بیٹھنا چاہے، حاملہ عورتیں ہیں یا پھر ویسے ہی عورتیں ہیں، ضعیف ہے، بوڑھی عورتیں ہیں، وہ مسلمان ہے کہ مشرک ہے، ضعیف مرد حضرات بھی ہے، تو ایسی صورت میں کہ بھئی میں تو صحت مند ہوں، کھڑا رہ سکتا ہوں، چلو اس کو جگہ دے دیتے ہیں۔ اس طرح سے اپنی سیٹ چھوڑ کر کسی کو جگہ دے دی تو دیکھنے والے دیکھیں گے کہ دیکھو یہ مذہب وغیرہ نہیں دیکھتے، یہ عمر زیادہ ہے اس لیے اس کو اس نے جگہ دے دی، یہ آپ کے اچھے اخلاق کا اثر ہوگا۔ یہ ایک دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے۔ دعوت اور تبلیغ کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کے امام صاحب ہی بیان کریں گے تو دعوت کا کام ہوگا، تبلیغ کا کام ہوگا، مؤذن صاحب کریں گے یا پھر جمعے کے خطیب صاحب بیان کریں گے، نہیں، ہر مسلمان چلتا پھرتا اپنے اپنے جگہ پر جو بھی پیشہ ہے وہاں پر مبلغ کا کام کر سکتا ہے۔ سب اپنے اپنے طور پر دعوت اور تبلیغ کا کام اپنے اپنے پیشے میں کرے۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ایبسنٹ ہو گیا، اپنی کتاب اس کو بتا رہا ہے، وہ دیکھ کر اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں آگے چل کر وہ بہت بڑا آفیسر بنے گا۔ اس وقت تو اسٹوڈنٹ ہے، دوسرا مذہب کا لڑکا، لیکن وہ دیکھے گا کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میرا ساتھی میں ایبسنٹ ہو گیا تو مجھے دکھایا کرتا تھا، یہ میرے کل کی جو ہے پڑھائی یہ تھی، میں ٹفن نہیں لے کر گیا تھا تو اپنے کھانے میں سے مجھے کھلاتا تھا، وہ مسلمان تھا، وہ لڑکا مسلمان تھا۔ آج میں اتنا بڑا آفیسر بن گیا ہوں، میں منسٹر بن گیا ہوں، میں کوئی بھی منصب پر ہوں، لیکن وہ بچہ جس کے ساتھ میں اسکول میں پڑھتا تھا اس نے ایسا کیا تھا، اس کا اثر اس پر آئے گا۔ کوئی کہے گا کہ پورے کے پورے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں تو کہے گا کہ نہیں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے تو گاؤں کے اندر ایسا بچہ تھا جو میرا ساتھی تھا، وہ تو ایسا نہیں تھا جیسے تم بتا رہے ہو، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، نہیں ویسا نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ہر ایک کا جو ذاتی تجربہ ہوتا ہے وہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ تو ہر کوئی جہاں پر بھی ہو اپنے اخلاق کے ذریعے، کہیں پر وزن اٹھانا رہا کر دیے، جیسے کوئی ٹھیلا بنڈی وغیرہ ہوتی ہے اس کو وزن زیادہ رہتا ہے، غریب آدمی جو بوڑھا بھی ہو جاتا ہے کبھی وہ دھکیل نہیں سکتا تو اس کی مدد کرنا کہ چڑھاؤ آ گیا ہے تھوڑا میں اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ کبھی کسی کا پیٹرول ختم ہو گیا، اب وہ پریشان ہے تو جان دو مشرک ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، نہیں آپ اس میں کچھ مدد کر سکتے ہیں کر دیں، ان کے پاس فون بھی موجود نہیں ہے، وہ کسی کو بلا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے گاڑی کو پیر لگا دیتے ہیں تو میں آگے تک چھوڑ دیتا ہوں، چورسے سے پھر کوئی آپ کو مل جائے گا، اب یہاں سے یہاں تک تو پہنچا دیتا ہوں۔ کسی بھی زاویے سے جس کی جیسی مدد کر سکتے ہیں ویسی مدد کرنا ہے۔ تو نہیں، انہوں نے یہ لوگوں سے نفرت کرنا چاہیے، یہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا کہ کسی ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے پورے ماننے والوں سے نفرت کرنا، تو اس طرح سے نفرت کا بازار گرم ہو جائے گا، یہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے، نہ مسلمان کے لیے اچھا ہے نہ کسی ہندوستانی کے لیے اچھا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو نفرتوں کے بازار جب گرم ہو تو محبتوں کے ذریعے اس معاملے کو، آگ کو ٹھنڈا کرنے کا کام یہ ہمارے ذمہ آ جاتا ہے، ہم یہ کام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ جب پتھر مار رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی بد دعا نہیں دی، اور اگر آپ چاہتے تو طائف کے لوگوں کو تباہ و تاراج کر دیتے، صرف زبان سے ایک کلمہ نکال دیتے کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے، انہیں غارت کر دے، تو پوری جو آبادی تھی اللہ تعالیٰ تہس نہس کر دیتا کہ فرشتہ آپ کے تابع تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے چھوڑ دیا کہ نہیں یہ نہیں تو ان کے بعد کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ تو آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کردار تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد جب مشرکین جب حملہ ور ہو رہے تھے اسلام کی طرف میں، اور ایک بہت بڑا طوفان نکل کر آیا تھا، ایک بہت بڑا طوفان اسلام کے خلاف کھڑا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، ایک تو یہ ہو گیا مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا، سب سے بڑا چیلنج ہو گیا، نبی کا دعویٰ کر دیا، وہاں ایک بڑا پرابلم فیس کر رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ختم کیا۔ اس فتنے کو کہتے ہیں فتنہ ارتداد یعنی مرتد ہو جانا، مسلمان اگر کافر ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، تو وہ ارتداد کا فتنہ تھا۔ اس فتنے کو کچلنے کا جس نے کام کیا وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ پھر لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اسلام کے اندر نماز کا انکار نہیں کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد لوگوں نے حج نہیں کریں گے نہیں کہا، ہم روزہ نہیں رکھیں گے نہیں کہا، روزہ رکھنے کے لیے تیار تھے، نماز پڑھنے کے لیے تیار تھے، حج بیت اللہ کی مشقت اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ اسلام کے اندر نبی کے پردہ فرمانے کے بعد ایک بڑا فتنہ جو عمل نہیں کرنے کی طرف آیا تھا وہ تھا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ مال کی محبت تھی، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہم انہیں جہاد کریں گے، ان کے ساتھ قتل کریں گے انہیں۔ تو اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں،
وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، تو کیوں کر ان کے ساتھ جنگ کریں گے؟ تو فرمایا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو اگر ایک رسی کا ٹکڑا بھی اگر زکوٰۃ دیا کرتا اتنا کم، اور بعد میں انکار کرتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا، کیونکہ فرض کا انکار کرنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نماز کے انکار سے جیسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، روزے کے انکار سے بھی کافر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دینے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جیسا حج بیت اللہ کو نہیں مانتا کہنے والا بھی کافر ہے۔ جمعہ کا انکار کر دے، نہیں جمعہ کوئی چیز نہیں ہے، جمعہ نہیں مانتا، تو جمعہ تو فرض ہے، جمعہ تو قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ ہے، اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو فرائض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، واجبات کا انکار کرنے والا یہ گمراہ کہلاتا ہے، اس کو راہ نہیں ملی۔ جیسے قربانی ہے، قربانی کا انکار کر دیا کہ نہیں قربانی دینا نہیں ہے، قربانی کوئی چیز نہیں، میں نہیں مانتا قربانی کو، تو اس طرح کہنے والا یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے واجب کا انکار کر دیا ہے، لہٰذا یہ گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوا ہے، اسلام کے اندر ہے لیکن راہ نہیں پایا، گمراہ ہو گیا ہے، بھٹک گیا ہے، راستے سے ہٹ گیا ہے۔ تو اس طرح سے تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے گمراہ کے اندر اور کفر میں، مکمل طور پر غارت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہیوں سے بچائے، کفر سے بچائے۔ تو یہ ضلالتیں، یہ کفر، یہ تمام چیزیں علم کی کمی کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے، فرائض کا علم حاصل کریں، واجبات کا علم حاصل کریں۔ تو کون سی چیزیں فرض ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو ترک کر دینے سے کفر کی طرف آدمی لوٹ جانے کا اندیشہ رہتا ہے، یہ تمام چیزوں کو سیکھنا ہوگا۔ تو ہم جن پر ایمان لائے ہیں وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا تب مسلمان ہوا، ساتھ ساتھ رسولوں پر ایمان لایا، تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لایا، پھر اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لایا، چاہے توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، نام اگر یاد نہ ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی جتنی کتابیں میں ان پر ایمان لایا، یہ ایمان لانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحیفے ہیں، اللہ نے جو بھی نازل کیا اس سب پر میں ایمان لایا ہے۔ اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لایا، تو فرشتوں کے نام کیا ہے، کتنی تعداد ہے، یہ معلوم کر بھی نہیں سکتا، وہ اللہ جانے اور اللہ کے بدائے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تو ان پر بھی ایمان لانا ہے، اور اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ جو بھی کر لیا، نہیں، جو کیا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور یہ جو جسم کے ساتھ ہم ہے، اس جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ جو ہمارے اندر موجود ہے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا حشر کے دن۔ جب اٹھائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا جسم لے گا اللہ اور اس کی روح لے گا، اس طرح سے کھڑا کر دے گا، نہیں، کسی کو انسان بنا رہا ہے تو کسی کو بندر بنا دے گا، کسی کو کتے کی روح ڈالے گا، کسی کو گدھے کی روح ڈالے گا، کسی کو گھوڑے کی روح بنائے گا، یہ جنم میں یہ تھا، وہ جنم میں وہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جو جسم کے ساتھ جو روح منسلک ہے دنیا میں، وہی روح، وہی جسم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، تو ویسے ہی اٹھائے گا۔ تو موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہے، اور اس بات پر ایمان لانے جانا ہے اچھی تقدیر ہو کہ بری تقدیر، اس تقدیر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تقدیر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس بات پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ ہم سب ایمان لائے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں داخل ہے کہ اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی افتاح پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو تکلیف آ گئی ہے، یہ جو ٹھوکر لگ گئی ہے، جو میرے پیر سے خون جا رہا ہے، یا کسی نے مار دیا اور یہ پتھر سے میرا سر پھٹ گیا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، نہیں، تقدیر اللہ ہی کی طرف سے۔ اچھائی پہنچے کسی کو، برائی پہنچے، کوئی مال کا مل جانا ہے، مال کا تلف ہو جانا ہے، کوئی اچھی چیزوں کا حاصل ہو جانا ہے، یا بیمار پڑ جانا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیمار ہو گیا تو شیطان نے بیمار کر دیا، وہ تقدیر نہیں، تقدیر کے پر کسی کا کنٹرول نہیں، تقدیر کا لکھنے والا خالق اللہ ہے، واحد تنہا یکتا، اور تقدیر کو کوئی چیز بدل بھی نہیں سکتی، تقدیر اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر تقدیر پر کوئی چیز غالب آتی ہے تو وہ دعا ہے جو تقدیر پر غالب آتی ہے، وہ صدقہ ہے جو تقدیر پر غالب آ جاتا ہے۔ آدمی بیمار ہے، صدقہ نکالتا ہے، اللہ اس کی بیماری کو دفع فرما دیتا ہے۔ آدمی مصیبت میں ہے، اب وہ مصیبت ختم نہیں ہو رہی ہے، دعا کرتا ہے تو وہ دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تقدیر کو صرف دو ہی چیزیں بدل رہی ہے، تو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامیں۔ وہ ایک ہے دعا، اللہ کے دربار میں مانگنا، تو مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ دنیا میں ہم کسی سے مانگے تو وہ دے دے گا، دوبارہ مانگیں گے تو وہ ناپسندیدگی کے ساتھ دے گا، تیسری بار مانگیں گے وہ بولے گا نہیں دینا ہے۔ تو انسان کا مزاج ہے، یہ کیا ہے بار بار مانگنا، یہ کیا تنگ کر رہے ہیں، اس طرح سے آدمی 1 سے 4 بار مانگے گا تو پسند نہیں کیا جاتا کہ یہ کیا مانگنا ہے۔ لیکن اللہ کا وہ دربار ہے جو جتنا مانگتے رہتا اللہ تعالیٰ دیتے رہتا ہے۔ پھر آ کر دربار میں مانگا، گناہ کر کے معافی مانگا تو بھی معافی دے دیتا ہے،
حاجت مند ہے تو حاجت بھی پوری کر دیتا ہے، تو اور نہ مانگے پر ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگا جا رہا ہے، تو مانگو، یہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے۔ تو وہ ایک ذات ہے، وہاں پر مانگنے سے کام بنتا ہے، اور صدقہ جب دیتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کام بنا دیتا ہے۔ کئی لوگ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں تو بیمار ہونے کے بعد وہ ڈاکٹروں کے پاس علاج کرا رہے ہیں، حکیموں کے پاس علاج کراتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر دیتے ہیں، ٹوٹکے کر دیے، نسخے کر دیے، یہ کر دیے، اس کے باوجود بھی بندہ صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے صدقہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقہ کے ذریعے تم اپنے بیماروں کا علاج کرو، اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ روٹی جو ہوتی ہے، ایک دو روٹی لے لیے، اس کے اوپر سالن رکھے، کسی مسکین کو پیش کر دو، آپ کی بیماریاں دفع ہو جاتی، اٹکے ہوئے کام بن جاتے۔ کبھی گھبراہٹ ہے، خوف ہے، مشکل ہے کہ کچھ کام پریشانی آئے گی، کوئی ڈانٹ دے گا، آفیسر کے ساتھ پرابلم ہو جائے گا، میرا کام اٹک جائے گا، نہیں بن رہا ہے، کافی دنوں سے رکاوٹ ہو گئی ہے، اس رکاوٹ کو دور کیسے کریں؟ آپ صدقہ کر دیجئے۔ سیدھا سب سے اچھا صدقہ روٹی ہے، اس کے ساتھ سالن لگا دیے، یا پھر پانی ہی کسی کو صدقے میں دے دیے، یا اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کر دیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ یا پھر راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، جیسے ہڈیاں ڈال دیتے ہیں لوگ، کانٹے ڈال دیتے ہیں، اب اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ روٹی لوگوں کو کھلائے، خود کے لیے مشکل ہے روٹی کی، تو کہاں سے صدقہ کرے گا؟ اچھا ہی جو گفتگو ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا، جیسے کانٹی ہے، جھاڑی ہے، جنگلوں سے گاؤں سے گزرنے میں چھوٹے راستے رہتے ہیں، اس میں پڑ گیا تو وہ اٹھائے کانٹی کو باہر پھینک دیں کہ جلدی میں کوئی تیز چلے جائے گا تو اس کو وہ ہو جائے گا، کیڑے پڑے ہوئے راستے میں، ارے کسی کا ٹائر خراب ہو جائے گا، اس کو اٹھا کر ہٹا دیا۔ تو یہ تکلیف دہ چیزیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ تو صدقہ پیش کریں، کوئی بھی صدقہ دیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگا، اور پھر وہ آنے والی جو مصیبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دفع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان میں مستحکم فرمائے۔ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ساتھ جنہیں صحبت سنگت عطا کی، وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ان سے محبت کرنا یہ بھی ایمانیات میں سے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور ان کا جو حسن اخلاق کا جو انداز تھا وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔